السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ کل میری کیونکہ بہت لوگوں سے بات ہوئی اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں مجھے بہت لوگوں نے کہیں، اور واقعی میں نے کہا یار ہماری بھی اس پہ توجہ نہیں تھی۔ میری کل کسی شخصیت سے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی میں، اور وہ آج کل اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، اور میں نے کہا آپ ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی تنظیمی انٹرنل نظم ہی نہیں رہ گیا، کوئی انہوں نے کہا سر پیر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے اور کس کو آپ نے کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ انٹرنلی ہمارا کوئی نظم اور ڈیکورم نہیں رہا، کوئی تنظیم نہیں بچی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ میں کیا کروں۔ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ صرف اگر ہم ایک وائٹ پیپر انگلش میں جاری کر دیں کہ کتنے ہمارے ورکرز ہیں جن کو بے گناہ سزائیں دی گئی ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں، اور کس کی والدہ فوت ہوئی اور اس کو جنازے میں نہیں آنے دیا، کس کا والد فوت ہوا اس کو جنازے میں نہیں آنے دیا، کس کی جو ابھی لاسٹ ایک کارکن تھا جس کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی اس کو جنازے میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا اگر صرف ہم اس کے اوپر ایک انگلش میں ہم وائٹ پیپر جاری کر دیں تو یہ اتنی بڑی ان کا انٹرنیشنل خبر ہوگی کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے گناہ لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں پولیٹیکل کیسز میں، اور ان کے نہ کیسز لگنے دیے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور نہ ان کو پرول پہ رہائی دی جاتی ہے۔ جب ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو رہائی نہیں دی گئی۔ تو انہوں نے کہا اتنی بڑی، پھر انہوں نے کہا کہ اگر صرف اس کے اوپر ہم اگر ایک انہوں نے کہا رپورٹ جاری کر دیں جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ اور ان ساروں کے کتنی بار ضمانت کے کیسز لگے ہیں، اور اس بنیاد پہ ضمانت کا فیصلہ اسے نہیں ہوا کہ پروسیکیوشن نے جو ہے وہ ریکارڈ پیش نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں ریکارڈ ہوگا کہ آج تک دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اور جو ہمارے جو اس وقت عدالتوں کے اندر جس طرح سے کیسز نہیں لگ رہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا اگر یہ ہم اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم اگر وائٹ پیپر جاری کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھیجیں، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریس کانفرنسز کریں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا خاصا ہم یہاں سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ بھی ہماری پارٹی نہیں کر پا رہی بہت سی مؤثر چیزیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا ایک ڈسکنیکٹ ہے عوامی ایشو کے ساتھ۔ اب میری ایک اور، جب میں مختلف لوگوں سے بات کر رہا تھا کیا چل رہا ہے، تو مجھے ایک جو اکانومی سے ریلیٹڈ شخصیت ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں جو اکانومی کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ اس حکومت نے پچھلے 3-3.5 سال میں کل قرضہ کتنا لیا ہے، مہنگائی کتنی کر دی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس کتنے ہیں، بجلی کے اوپر ٹیکس کتنے ہیں، نئے ٹیکسز کون سے لگنے جا رہے ہیں، کسان کے ساتھ کیا ہوا ہے، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا جو ہماری ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے عوامی ایشو کے ساتھ، اور ہم نیریٹو، وہ جو عمران خان نیریٹو بناتے تھے نا، وہ نیریٹو ہم نہیں بنا پا رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کو نکال دیں، اگر آپ جو لوگ باہر بیٹھ کے ولاگز کر رہے ہیں یا جو لوگ پاکستان کے اندر کو بات کر رہے ہیں ان کو، جو جرنلسٹ ہیں رپورٹرز ہیں، ان کو اگر آپ نکال دیں تو انہوں نے کہا پارٹی کا تو نیریٹو ہی کہیں نہیں ہے اپنا، کہ پارٹی کا تو کوئی، انہوں نے کہا کہ بتائیں کتنی انہوں نے اکانومی کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے اور سالڈ کوئی نیریٹو بنایا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی چاہے تو پورا ایک حکومت کو لٹا دے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، 10 دن ان کی پریس کانفرنسز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اصل میں انٹرنل جو ہے وہ کرائسس ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر، کوئی سر پیر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے اور کس طرح بات، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور مطلب سیکرٹری جنرل صاحب کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوتا ہوں، سلمان راجہ صاحب کا، کہ وہ بہت عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، بہت مخلص ہیں، عمران خان پہ بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ غدار نہیں ہیں، وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ لیلے نہیں ہیں، وہ اردلی نہیں ہیں، وہ بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، بہت سٹرونگ شخصیت کے مالک ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کا ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ان کو اپنی اتھارٹی کا شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں اور کتنی پاورفل یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو وہ کیونکہ اپنی جو اتھارٹی اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کرائسس کا سامنا کر رہی ہے۔ جس دن بطور سیکرٹری جنرل وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے لگ جائیں گے اور پولیٹیکل کمیٹی کو سٹرونگ بنا کر ایفیکٹو کر دیں گے، اس دن یہ انٹرنل جو کمیاں کوتاہیاں ساری ہیں یہ دب جائیں گی اور حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے محاذ کھل جائیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھ جائے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہیں اس سے امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھے یا نہ بڑھے، لیکن پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کے اوپر ضرور دباؤ بڑھتا ہے، ان کی انرجیز لگتی ہیں۔ اور جس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ ایک پی ٹی آئی کی شخصیت نے کہا کہ یہ سسٹم تھک جائے گا، اتنی زیادہ یہ ہر طرف نئی چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ تھک جائیں گے اگر اسی طرح سے محاذ کھلتے رہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جمائمہ کے ٹویٹس جو ہیں ان کی جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے بیٹے
5-7 انٹرویوز دے دیتے ہیں اور منگل کو ہم بڑی تعداد میں انہوں نے کہا لوگوں کو لے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کے پی سے تو ابھی اتنا سٹرونگ کوئی میسج منگل کے حوالے سے نہیں آیا, لیکن پنجاب سے جو علی حمزہ صاحبہ ہیں ان کا اور میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب ان کے بہاف پہ ان کا, پنجاب سے معین قریشی صاحب, پنجاب سے تو بہت سٹرونگ اناؤنسمنٹ بھی آئی ہے اور بہت سٹرونگ بات ہو رہی ہے کہ منگل کو ہم نے جانا ہے 16 دسمبر کو اور ریکارڈ بنانا ہے, اتنے کارکنان کو لے کے جانا ہے. لیکن بہرحال کے پی سے ابھی تک اتنی سٹرونگ جو ہے وہ آواز منگل کے حوالے سے نہیں آئی. کے پی کی تنظیم جو ہے یہ ظاہر ہے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے جنید اکبر صاحب کی کہ وہ اس حوالے سے ان کا میری نظر سے ابھی تک کوئی بیان نہیں گزرا بہرحال, لیکن علی حمزہ اور میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل پنجاب کی تنظیم وہ خاصے اس حوالے سے ایکٹیو ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. میں وہ جو اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں. اس میں سے ایک چیز ہے جو میں حیران ہوں کہ تحریک انصاف انٹرنلی کبھی اس پہ بات نہیں کرتی, اور یہ ایک ایسا سٹرونگ ایک چیز ہے جس پہ اقوام متحدہ کا جو یہ فورم ہے انہوں نے ضرور بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی فرد کو دوران حراست خلاف قانون حالات میں رکھنا یا تشدد کا نشانہ بنانا غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک کے مترادف ہو سکتے ہیں. پاکستان کے حکام یقینی بنائیں کہ قید میں عمران خان کو بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق تمام سہولیات میسر ہوں. 26 سپٹمبر 2023 کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں منتقلی کے بعد ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں, انہیں روزانہ 23 گھنٹے سیل میں رکھا جاتا ہے اور بیرونی دنیا تک ان کی رسائی انتہائی محدود ہے اور ان کے سیل کے کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جاتی ہے. خصوصی جو اطلاع کار ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ طویل یا غیر معینہ مدت کی قید تنہائی انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہے, اور جب یہ مدت 15 دن سے بڑھ جائے تو اسے نفسیاتی تشدد سمجھا جاتا ہے. یہ حالات قیدی کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم کریں, اور جو یہ ایک فورم ہے اقوام متحدہ کا جو ٹارچر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے, تو ان کی جو نمائندہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ موصولہ اطلاعات کے مطابق عمران خان کو نہ تو اپنے سیل سے باہر جانے دیا جاتا ہے, نہ ہی انہیں دوسرے قیدیوں سے میل جول کی اجازت ہے. یہ اگلا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ آج تک تحریک انصاف نے بھی کبھی اس طرح سے بات نہیں کی. وہ اجتماعی نمازوں میں بھی شریک نہیں ہو سکتے, یعنی جمعہ ان کو نہیں پڑھنے دیا جاتا, عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. یہ بڑا ایک شرمناک ہے کہ عمران خان کو وہاں پہ جیل کے اندر نماز جمعہ نہ پڑھنے دینا, جماعت کے ساتھ, ظاہر جمعہ تو ہوتا ہی جماعت کے ساتھ ہے, اور عید کی نماز نہ پڑھنے دینا. اس پہ اس فورم نے بات کی ہے کہ عمران خان اجتماعی نمازوں میں بھی شریک نہیں ہو سکتے. وکلا اہل خانہ عدالت کی جانب سے اجازت یافتہ دیگر افراد کی ملاقاتیں بھی اکثر روکی جاتی ہیں یا قبل از وقت ختم کر دی جاتی ہیں. ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو غیر ہوادار چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جس میں قدرتی روشنی کا گزر بھی نہیں ہے. موسم سرما اور گرما دونوں میں انہیں شدید موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہوا کی کمی کے باعث ان کے سیل میں بدبو اور حشرات کی بہتات رہتی ہے. ان حالات میں ان کی جانب سے وزن کی کمی کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی زیر حراست فرد کے ساتھ انسانیت اور احترام کا برتاؤ لازمی ہے. قید کے حالات میں فرد کی عمر اور صحت کو مد نظر رکھا جانا چاہیے اور اسے مناسب بستر, موسمی تحفظ, کھلی جگہ, روشنی, حرارت اور ہوا کے مناسب انتظام جیسی سہولیات میسر ہونی چاہیے. ساتھ اس فورم نے یہ بھی کہا ہے کہ 72 سالہ عمران خان کو پہلے ہی صحت کے سنگین مسائل کا سامنا رہا ہے, جس میں 2013 کے حادثے میں ریڑھ کی ہڈی میں آنے والی چوٹ اور 2022 کے قاتلانہ حملے کی گولیوں کے زخم شامل ہیں. حکام کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملاقات کی اجازت دیں, اور اس صورتحال پہ انہوں نے کہا کہ ہم جو آگے پیش رفت ہوگی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.